صبح 28 فروری کو صبح سویرے اسرائیلی طیاروں اور امریکہ کے میزائلوں نے ایران کے بڑے بڑے ٹارگٹس پر حملہ کیا۔ سب سے بڑا حملہ تہران میں سپریم لیڈر علی خامنئی کے دفتر پر تھا۔ وہاں وہ اہم میٹنگ میں تھے۔ بم گرے اور خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا اور ان کے ساتھ کئی بڑے لیڈر بھی مارے گئے، اور اس ساری تباہی کا آغاز امریکہ اور اسرائیل نے کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران نے قسم کھا دی کہ اب ہم لاشیں بچھا دیں گے، اور ایران نے بھی جواب میں میزائل برسائے۔ اب تیسرا ہفتہ چل رہا ہے، دنیا کی تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد دنیا کے سبھی مسلمان غصے سے بھڑک اٹھے، کیونکہ وہ سبھی مسلمانوں کے رہنما تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد کئی بڑے احتجاج کیے گئے۔ پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے غم کا اظہار کیا۔ وہ ڈرا نہیں، وہ جھکا نہیں، یزید کی طرح، ملزم کی طرح پیچھے سے وار کرنے والا یزید ابن یزید، ٹرمپ اور نیتنیاہو اور اس کے ساتھ چپ رہنے والے مجھے سے مارے۔ میرے خامنئی کو، خامنئی میرا شیر تھا، شیر، کل بھی شیر تھا، آج بھی شیر ہے، قیامت تک شیر رہے گا۔ ایک خامنئی مرے گا، ہزار خامنئی اوپر، ہم ماں نے بیٹے جنے قربانیاں۔ همه جا سب کردیم چرا و بی صبری میکنیم با شد نشد به جان من سر تو رو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر کے اس بڑی سی جنگ کا آغاز کیا، کیونکہ یہودی شانتی چاہتے ہی نہیں ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی کئی جگہوں پر حملہ کیا۔ اور سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے چھوٹے بچوں کے مدرسے کو بھی نشانہ بنایا، اور اس میں امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ اس سے غلطی سے ہو گیا کہ بچوں کا مدرسہ اس کا ٹارگیٹ نہیں تھا۔ واہ کیا بے وقوفی ہے، ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ اور اس حملے میں 160 سے زیادہ بچوں کو شہید کیا گیا۔ اب ایران امریکہ کو ایسے دوڑا رہا ہے جسے چھوٹا چوہا بڑے ہاتھی کو دوڑاتا ہے، اور آخر میں وہی بڑا اور طاقتور ہاتھی تھک کر گر جاتا ہے۔ امریکہ کے پاس طاقت اور پیسہ تو ہے، لیکن عقل کم ہے۔ ایران کم خرچے میں کم قیمت ڈرون اور تیز میزائلوں سے امریکہ کے بڑے بڑے اڈوں کو تھکا رہا ہے۔ ایران میدان میں سستے مگر خطرناک ہتھیار لے کر آیا ہے، جن کی قیمت صرف $20,000 سے $50,000 تک ہے۔ یہ ڈرون بڑی تعداد میں آسمان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف حملہ کرنا نہیں بلکہ دشمن کے دفاعی نظام کو تھکانا ہوتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ان ڈرونز کو روکنے کے لیے انتہائی جدید اور مہنگے میزائل استعمال کرتے ہیں، جس کی قیمت تقریباً $3 سے $4 ملین ہے، اور جو $8 سے $12 ملین تک پہنچ جاتی ہے۔ اب منظر کچھ یوں ہے کہ ایران چند $1,000 کا ڈرون بھیجتا ہے، اور اسے گرانے کے لیے امریکہ لاکھوں نہیں بلکہ ملین ڈالر کا میزائل فائر کرتا ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں درجنوں یا سینکڑوں ڈرون آ جائیں تو امریکہ کو انہیں تباہ کرنے کے لیے اربوں ڈالر تک خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وہ چال ہے جسے ماہرین کہتے ہیں، جہاں ایک سستا حملہ دشمن کو مہنگے دفاع پر مجبور کرتا ہے۔ اس حکمت عملی سے نہ صرف اپنے کم خرچے ہتھیار استعمال کر رہا ہے بلکہ آہستہ آہستہ اپنے مخالف کو مالی دباؤ میں بھی لا رہا ہے، اور یہی اس جدید جنگ کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ جنگ ہمیشہ پیسہ اور طاقت سے نہیں لڑی جاتی، اس میں عقل کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو جلد ہی امریکہ بھکاری بن جائے گا، اور ایران اپنے سستے ڈرون سے اسے ہرا دے گا، چاہے آپ کے پاس پانی کا سمندر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ اس سے تھوڑا تھوڑا سا قطرہ نکالیں گے تو جلد ہی وہ سمندر سوکھ جائے گا، اور یہی امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خامنئی صاحب کو شہید کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے برسوں سے جاسوسی کی، اور CIA نے خامنئی کی لوکیشن ٹریس کی، کہاں رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کب میٹنگ کرتے ہیں، اور CIA کو ایک دن پہلے ہی پتا چل گیا کہ تہران میں بڑی میٹنگ ہے اور اس میں خامنئی صاحب جائیں گے، اور یہ بات CIA نے عین موقع پر اسرائیل کو بتا دی، اور اسرائیل نے ایک ساتھ کئی جگہوں پر بم گرائے جس میں خامنئی صاحب اور ان کے گھر کے افراد شہید ہو گئے، اور 40 سے زیادہ
बड़े लीडर भी शहीद हुए। ईरानी मीडिया और अफवाहों में कहा जाता है कि RGC या हुकूमत के अंदर से कोई शख्स लोकेशन लीक कर गया। कुछ कहते हैं कि कैमरा है कोई, या कोई अफसर मीटिंग से निकल गया और अमेरिका को ईरान के सुप्रीम लीडर का पता बता दिया। और ख़ोमेनी साहब को शहीद करने के लिए ये काम बड़ी चालाकी और जासूसी से किया गया। अमेरिका के कई जासूस हैं जो ईरान में छुपे हुए हैं, और ईरान के अंदर से एक शख्स पकड़ा गया जिसे जासूस कहा जाता है। वो ईरान की तस्वीर और मालूमात अमेरिका को भेजता था, और इन्हीं गद्दारों की वजह से ख़ामनेई साहब शहीद हो गए। अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई, जो कि ख़ामनेई साहब के बेटे हैं, वो अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। और ईरान ने जवाबी 65 से ज्यादा लहरूमी मिसाइल और ड्रोन भेजे, और ईरान में 1444 से 3000 शहरी शहीद, 19,000 जख्मी। अमेरिका इसराइल का दावा है 6000 फौजी शहीद। कुल ईरान में हजारों शहीद, लाखों बेघर हो गए हैं। और ईरान ने भी अमेरिका के कई अड्डों को तबाह किया है। इराक, सऊदी अरब, कतर, बहरीन में जो भी अमेरिका के अड्डे थे उन सबको ईरान ने तबाह कर दिया, और इसमें अमेरिका के 13 फौजी शहीद और 200 जख्मी। इसमें देखा जाए तो ईरान के बहुत लोग शहीद हुए हैं, लेकिन ईरान फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और ईरान भी अपनी पूरी ताकत से उन पर हमले कर रहा है और उन्हें जवाब दे रहा है। और सलाम है ईरान को जो एक अकेला होकर इन काफिरों से लड़ रहा है और फलस्तीन की हिमायत कर रहा है। ईरान वो बहादुर मुल्क है जो कहता है सर कटाएंगे लेकिन सर कभी झुकाएंगे नहीं। और इमाम हुसैन ने करबला में दिखाया कि हक पर खड़ा इंसान कभी जालिम के सामने सर नहीं झुकाता, चाहे उसे अपना सर ही क्यों न कटाना पड़े। और इसी तरह ईरान भी जालिम के आगे कभी सर नहीं झुकाएगा और कभी जुल्म का साथ नहीं देगा। चाहे इस जंग में ईरान अकेला है, लेकिन सच्चा इंसान हमेशा भीड़ से अलग ही रहता है। और इमाम हुसैन भी तो करबला में अकेले ही लड़े थे। ईरान को सपोर्ट करने वाले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और सभी लोग ईरान के लिए दुआ करें।